ہر معاملہ میں نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک خرید و فروخت اور فیصلے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ ہر معاملے سے مراد جو ذات کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے۔ وہ حدیث آپ سماعت کر چکے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور علیہ السلام اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، ہاں جب اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا تھا تو پھر آپ ایکشن لیا کرتے تھے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ پاک خرید و فروخت اور فیصلے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں افضل آدمی وہ ہے جو خریدے تو نرمی اختیار کرے اور بیچے تو نرمی سے بیچے۔ یعنی اگر کچھ خرید رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، خریدار کو پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں یہ بڑی اماؤنٹ کی ہے اور یہ دکاندار اس کو بیچنے میں حریص ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اس کی بک جائے، تو اب وہ خریدتے ہوئے ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس میں دکاندار کی تذلیل ہو، توہین ہو۔ اور اسی طرح اگر دکاندار یہ سمجھے کہ میں جو چیز بیچ رہا ہوں یا جو مال میرے پاس ہے اس کی اس گاہک کو بڑی ضرورت ہے، تو وہ بھی کوئی سختی والا معاملہ نہ کرے۔ تو فرمایا خریداری میں بھی نرمی کرو اور فروخت کرنے میں بھی نرمی اختیار کرو۔ جو ایسا کرے وہ مسلمانوں میں افضل انسان ہے، افضل آدمی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، کہتے ہیں بس گزارا چل ہی رہا ہے، تحائف آ جاتے ہیں، ہدیہ آ جاتے ہیں، یا بڑے بھائی جان ہیں باہر کام کر رہے ہیں، آ جاتے ہیں، وہاں سے گزارا چل جاتا ہے۔ تو یہ پسند نہیں کیا گیا۔ والد گرامیہ محنت کر رہے ہیں، خود بھی تو جوان ہو، خود کیوں نہیں محنت کرتے، بس جی کر رہے ہیں، گزارا چل رہا ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے دیگر صحابہ کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں آ گیا۔ اب گھر بار سب چھوڑ دیا تھا، مال و دولت، ساری چیزیں، اسباب، دکانیں، تجارتیں سب وہیں پر رہ گئیں۔ تو حضور علیہ السلام نے مہاجرین کو انصار کے ساتھ ان کا بھائی بنا دیا، اور انصار نے کیا کیا کہ جس کو اپنا بھائی بنایا اس کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کر لیں، تقسیم کر لیں، بانٹ لیں۔ یہاں تک کہ بعض انصار نے یہ کیا، انصار صحابہ یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے رہائشی صحابہ، انہوں نے یہ کیا کہ اگر ان کی ایک سے زائد بیویاں تھیں تو کہا میں اپنی دوسری بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ کاروبار میں بھی پارٹنر بنا لیا، میرے پاس 2 گھوڑے ہیں ایک تم لے لو، 2 تلواریں ایک تم لے لو۔ تو ایسا مواخات والا معاملہ صحابہ کرام علیہم الرضوان انصار نے کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا میری جس بیوی کو تم پسند کرو میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا، اور میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، کثرت کے ساتھ مال و دولت ہے، کوئی کمی نہیں ہے مجھے، تم جتنا چاہو لے لو، آدھا تمہارا آدھا میرا، تو تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، مال و دولت کی کثرت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ بازار کہاں ہے جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ یہ اس حدیث کو امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے بازار بتاؤ کہاں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے قینقاع کا بازار بتایا کہ یہاں اچھا بزنس ہوتا ہے، اچھی تجارت ہوتی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں گئے، گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا، تجارت شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برکت عطا فرمائی۔ اب یہ پسندیدہ چیز ہے، سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس بات کو پسند فرمایا ہے
کہ انسان اپنے رزق کے لیے کوشش کرے. آگے وہ بھی حدیث ایک آئے گی انشاءاللہ. ایک مزاج ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بھی دنیا نہیں کمانی چاہیے, دنیا کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, یہ دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اس میں توازن رکھنا ضروری ہے. دنیا کی ایسی محبت جس میں انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ بری ہے, یا دنیا کی ایسی محبت جس محبت کی وجہ سے انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے, حق داروں کا حق ادا نہ کرے, وہ بری ہے. لیکن ایسی دنیا جس کو حلال ذریعہ سے حاصل کیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس میں نہ ہو, حق داروں کا حق ادا کیا جاتا ہو, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اور اس کی مذمت کرنا کوئی تصوف نہیں ہے. اس کی مذمت کرنا, حلال مال کی مذمت کرنا, یہ اصل تصوف یہ نہیں ہے. حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں لوگوں کو دراہم و دنانیر ضروری ہوگا, یعنی لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کے پاس پیسہ ہو, روپیہ ہو. یہ اس دور کی بات ہے جب لوگوں کے پاس درہم نہیں ہوتے تھے, دینار نہیں ہوتے تھے, تو کھجوریں ہیں, اناج پڑا ہوا ہے, پنیر پڑا ہوا ہے, گھی پڑا ہوا ہے, تو وہ دے کر چیزیں چینج کر لیتے تھے. پیسے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس. فرمایا آخری زمانہ میں روپیہ پیسہ وہ لازمی ہوگا, اس کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت کو لوگ درست رکھیں گے. رزق حلال ہوگا, حلال ذریعہ سے کمایا ہوا پیسہ ہوگا تو دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. اب اگر ہم یہ تصور دیں کہ بھی پیسہ کمانا نہیں ہے, حلال بھی نہیں کمانا, تو بھئی نہیں کمائیں گے تو کہاں سے ذرائع پورے ہوں گے؟ حج کون کرنے جائے گا؟ حج کیسے کرنے جائیں گے نا؟ حج کے لیے جب زیادہ راہ ہی نہیں ہے تو حج بھی نہیں پھر ہوگا, اور پھر جب پیسہ ہی نہیں رزق حلال کمایا جائے گا تو زکوٰۃ کہاں سے نکلے گی؟ غریبوں کے مصارف کیسے پورے ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانہ میں یہ ضروری ہوگا کہ روپیہ پیسہ لازم کمانا ہوگا, اور اس کے بغیر نہ دنیا کے معاملات درست ہوں گے نہ آخرت کے معاملات درست ہوں گے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مالداری میں کوئی حرج نہیں جو خوف خدا اور تقوی کے ساتھ حاصل ہو. اللہ کا خوف بھی رہے, تقوی بھی رہے, احتیاط اور پرہیزگاری بھی رہے, تو ایسا مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف مال ہی کماتا رہے انسان, بڑا اچھا بزنس مین ہے, بڑا اچھا اصول کا پکا ہے, زبان کا کھرا ہے, پورا بازار اس کی زبان پر کروڑوں کے معاملے میں اعتماد کرتا ہے, لیکن مسجد میں نہیں جاتا, سر نہیں جھکتا, تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے حضور جس کا سر نہیں جھکتا اس کی بھی مذمت کی گئی ہے. ہمیں توازن رکھنے کا کہا گیا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان صبح کے وقت اپنا جھنڈا لیتا ہے اور سب سے پہلے جو بازار میں داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ آ جاتا ہے, اور سب سے آخر میں جو بازار سے نکلتا ہے اس کے ساتھ وہ نکلتا ہے. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ہر وقت کام 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 ہی رہے, بس کام سے فراغت ہی نہیں ہے, یہاں تک کہ نماز کے لیے وقت ہی نہیں ہے. بس جی کیا کرنا جی, مصروفیت بہت زیادہ ہے, وقت نہیں ملتا نماز کے لیے. تو ایسی تجارت اس سے منع کیا گیا ہے. ایسی مصروفیت چاہے رزق حلال ہی کیوں نہ ہو, ایسی مصروفیت کہ جس میں انسان کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہی نہیں ہے, اس کو عبادت کی توفیق ہی نہیں ہے, اس سے منع کیا گیا ہے اور اس سے نفرت کی گئی ہے. اور تصوف میں یا احادیث میں جس دنیا کی مذمت کی گئی وہ یہ دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو نماز کے لیے جاتا ہے تو ایمان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے, اور جو صبح
بازار جاتا ہے تو ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو لازم ہے نا فجر کی نماز پڑھی جائے، تو فجر کی نماز پڑھی نہیں، سوتے رہے، کام کا وقت ہوا تو جلدی سے ٹائم پہ آفس بھی پہنچ گئے، بازار بھی چلے گئے، سارے کام ہو گئے، باقی ہر چیز ٹائم پر ہو رہی ہے، بچے بھی ٹائم پہ اسکول جا رہے ہیں، ہم بھی ٹائم پہ آفس جا رہے ہیں، اپنا جو جو کام تھا، جو جو لین دین تھا، وہ سب ٹائم پہ ہو رہا ہے، اور نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ فرمایا ایسا شخص جب نکلتا ہے تو وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ نکلتا ہے، اور جو صبح نکلتا ہے فجر کا وقت ہے، رب نے بلایا ہے، رات کو دیر سے سویا تھا، طبیعت خراب تھی، جو بھی تھا اللہ نے بلایا ہے اور وہ حاضر ہو گیا تو وہ رحمان کے جھنڈے کے ساتھ آیا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین جگہ اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ بہترین جگہ اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بازار جا کر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جب حی علی الصلاۃ کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے سب کام چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے بڑی شاپس پر بھی اور بڑی کمپنیوں میں بھی اور چھوٹوں کے ہاں بھی بعض جگہ ہوتا ہے کہ چیز ایک بار جب فروخت کر دی تو پھر اس کو واپس نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بیچ دی آپ کو، اب اس کو ہم واپس نہیں لیں گے۔ اگر گاہک آ کے کہتا ہے کہ جی اس کو پلیز واپس کر لیں، مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، میں غلطی سے لے گیا ہوں، تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا، اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے خریدے ہوئے مال کو واپس کر لے، جب وہ واپس کرنا چاہے تو وہ اگر واپس کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تھوڑا سا ذہن بنانا ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ دیکھیں گاہک چیز لے گیا، اس کو استعمال کر کے واپس لا رہا ہے، تو اب تو واپس نہیں کرنی چاہیے نا، اب تو یوز ہوئی نا، استعمال کر لی اس نے، تو چیز وہ اس کی وہ پہلے والی ویلیو نہیں رہی، یا اس نے ایک طویل عرصہ کے بعد واپس کی جب اس کی مارکیٹ میں وہ قدر نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں فیصل آباد میں جو جیسے کپڑے کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو یہاں تو اس طرح کی صورت نہیں ہو سکتی، آج خریدا ہے تو ریٹ اور تھا، اب کل کو وہ کہے جی مجھ سے واپس کریں، تو اس طرح کی معاملات تو مشکل ہیں۔ لیکن دکانوں پر جو چیزیں فروخت کی جاتی ہیں تو ان میں تو یہ ممکن ہے، اگر گاہک نے چیز کو استعمال نہیں کیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ اس کو واپس کر لے، اسی طرح درست حالت میں ہے، تو پھر اگر وہ واپس کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ اجر کی نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں جب بھی خریداری کرتا ہوں اکثر دھوکہ کھا جاتا ہوں، یعنی جو چیز مجھے نہیں چاہیے ہوتی وہاں جا کے سمجھ نہیں لگتی، کچھ لوگوں میں ہوتی ہے نا کمی، چیز چوز کرنے کے لیے کسی کو ساتھ لے جاتا ہے، یار مجھے پتہ نہیں چلتا کیا بہتر ہے، تم میرے ساتھ جاؤ۔ تو ایسا کچھ معاملہ تھا ان کے ساتھ۔ یا رسول اللہ میں جب خریدتا ہوں تو مجھے دھوکہ لگ جاتا ہے، بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں چاہیے تھا، تو میں کیا کروں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک مشورہ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب چیز خریدو اس وقت دکاندار سے طے کر لو کہ اگر میں واپس کرنا چاہوں تو تم اس کو واپس کرو گے۔ تو ایسا بھی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عطا کردہ مشوروں میں سے ایک مشورہ ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جائیداد بیچ کر کاروبار کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن سرکار کریم علیہ السلام نے جو اس معاملے میں مشورہ دیا ہے وہ ممانعت والا ہے، یہ گناہ نہیں ہے جائز۔ گھر بیچا، گھر بیچ کے دکان پہ لگا دیے پیسے، اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو گھر بیچ کر پراپرٹی بیچ کر بزنس پہ پیسے لگاتے ہیں ان کا بزنس اکثر اچھا نہیں ہوتا، اکثر ایسے ہوتا، کچھ لوگوں کا اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت سعید بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی گھر یا جائیداد فروخت کرے
اور اس کی قیمت کو اسی جیسے کام میں نہ لگائے تو اس کے لیے یہی لائق ہے کہ اس میں برکت نہ ہو. یعنی اگر اس نے گھر خرید بیچا ہے, جائیداد بیچی ہے, تو اس جیسے ہی کسی کام میں اس کو انویسٹ کرنا چاہیے, وگرنہ اس کو برکت نہیں ہوگی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے کئی مشورے دیے ہیں, تو اس طرح کے جو مشورے ہوتے ہیں ان کے اگر خلاف کر لیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا, یہ گناہ نہیں ہے. لیکن جو حضور نے فرمایا کہ اس میں برکت نہیں ہوگی تو یہ بھی حقیقت ہے, تو اگر اسی طرح ہی کیا جائے تو اس میں برکت زیادہ ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک انصاری حاضر ہوئے. اس حدیث میں بہت سارے مسئلے ہیں. حاضر ہو اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا تنگ دست ہوں, بڑی غربت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا گھر میں کوئی چیز تو ہوگی. یا رسول اللہ کچھ نہیں, بس ایک چادر ہے جس کا آدھا حصہ نیچے بچھا لیتا ہوں, آدھا حصہ اوپر اوڑھ لیتا ہوں, اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں. آپ نے فرمایا لے آؤ. وہ پیالہ بھی لے آیا, چادر بھی لے آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ بیٹھے تھے, بھئی اس کو کون خریدے گا؟ ہے کوئی اس کا خریدار؟ کیا ہے؟ پیالہ اور چادر. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو 1 درہم میں خریدتا ہوں. آپ نے پھر فرمایا نہیں, اس سے زیادہ قیمت پہ کون خریدے گا؟ ہے کوئی اس کا خریدار؟ 3 بار حضور نے فرمایا. ایک صحابی نے کہا حضور میں اس کو 2 درہم میں خریدتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تیرا ہوا, 2 درہم لے لیے اس سے. اب اس حصے سے پتہ چلا کہ نیلامی جائز ہے. حضور اسلام نے یہ نیلامی فرمائی. اب 2 درہم لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیے اور فرمایا ایسا کرو 1 درہم کا کھانا خریدو اور گھر دے آؤ, اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کے میرے پاس آ جاؤ. اس نے 1 درہم کا کھانا خریدا, گھر دیا, دوسرے درہم سے کلہاڑی لی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سرکار کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے گورے گورے ہاتھوں سے کلہاڑی پر دستہ چڑھایا. کسی کو بھی کہہ سکتے تھے نا, لیکن خود چڑھایا تاکہ حضور کے ہاتھوں کی برکت حاصل ہو جائے. دستہ چڑھایا اور چڑھانے کے بعد کہا چلو اب جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بیچو, اور 15 دن سے پہلے مجھے نظر نہ آنا. 15 دن سے پہلے مجھے نظر آنا. 15 دن کا اس کو ٹائم دیا. یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے. 15 دن تک یہ کام کرو, لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بیچو اور پھر میرے پاس آنا. وہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 15 دن کے بعد حاضر ہو گئے وہ صحابی, اور ساتھ 10 درہم لے کر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ایسا کرو ان میں سے اتنے پیسے جو ہیں یہ گھر میں غلہ ڈال دو اور باقی ان پیسوں کا پھر کام شروع کر دو. اور فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم مانگو اور تمہارے سوال کرنے اور مانگنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن تم اس حال میں آؤ کہ تمہارا چہرہ داغدار ہو, تمہارا چہرہ داغدار ہو. اور پھر فرمایا کہ مانگنا اسی کے لیے جائز ہے جو سخت فاقہ میں ہو یا سخت قرضہ میں ہو یا خون بہا کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہو. یہ بڑی اہم حدیث ہے, اور اس حدیث میں ان سب کے لیے سبق ہے جو تھوڑی سی معاشی مشکل میں پھنس کر لوگوں سے کہتے ہیں میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, مجھے زکوٰۃ دی جائے. اب ان کے پاس کیا تھا؟ 1 چادر 1 پیالہ, سرکار نے وہ بھی بیچ کر بزنس پہ لگانے کو کہا. محنت کرو, کام کرو, اور جب محنت کی تو رزق میں برکت بھی ہو گئی. تو فرمایا اب اس کے لیے حضور فرما رہے ہیں جس کے پاس 1 پیالہ تھا 1 چادر تھی, اس کے لیے حضور فرما رہے ہیں اگر تم مانگتے تو اس حال میں قیامت کے دن حاضر ہوتے کہ تمہارا چہرہ داغدار ہوتا. آج ہم سوچیں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا اور پھر بھی ہم دوسروں کی طرف دیکھیں اس عالم میں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور رزق میں برکتیں فرمائے. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے اعزاء اقربا کے معمولی خوشحالی والے حالات دے کر انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. بہترین
بہترین خرچ کرنا وہ ہے جو اپنے عزیز و اقارب، جو غریب ہیں یا جو سفید پوش ہیں، جنہوں نے بھرم رکھا ہوا ہے، ان پر خرچ کرنا بہترین خرچ کرنا ہے، اور اس پر کئی حدیث ہیں۔ بزنس میں، تجارت میں بعض لوگ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس پر ایک حدیث پر سن لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی، جو حضور کہیں کہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو شریک کے درمیان تیسرا میں ہوتا ہوں۔ دو پارٹنر جو رزق حلال کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اب اس میں کچھ شرائط ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے چاہیے۔ فرمایا دو پارٹنر، دو شریک، ان کے درمیان اللہ فرماتا ہے تیسرا میں ہوتا ہوں جب تک ان میں سے کوئی خیانت نہ کرے، اور جب کوئی خیانت کرتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ یعنی جو دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، اور جب دل میں میل آتا ہے تو پھر برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال، وسعت اور برکت والا نصیب فرمائے۔